السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے نہایت ہی اہم بات آپ کی خدمت میں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری شادیاں کیوں کی، جن شادیوں کو لے کر دشمنان اسلام کے جانب سے یہ اعتراض رہا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو نبی تھے، جو آخری پیغمبر تھے، نعوذ باللہ وہ حوث پرست تھے، نفس پرستی کا غلبہ ان پر تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرات، دشمنوں کی جانب سے جو بھی یہ اعتراض رہے ہیں، ان تمام اعتراض کا جواب اگر وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شادی پر غور کر لیں تو انشاءاللہ العظیم ان کے سارے اعتراض کا جواب انہیں مل جائے گا۔ کیونکہ جو پیغمبر اپنی پہلی بیوی کا انتخاب اس حال میں کر رہا ہو کہ وہ بیوہ ہو، جو پیغمبر اپنی پہلی بیوی کا انتخاب اس حال میں کر رہا ہو کہ اس کی پہلی بیوی بیوہ ہوتے ہوئے عمر میں تقریباً 15 سال بڑی رہی ہو، جو پیغمبر اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دے، اس پیغمبر پر حوث پرستی کا الزام لگانا، نفس پرستی کا الزام لگانا، شہوت پرستی کے غلبے کا جو ہے الزام لگانا، یہ انصاف کا بہت بڑا خون ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ نفس پرستی، شہوت پرستی کے غلبے کے جو مرحلے ہوتے ہیں غالباً وہ جوانی کے ایام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی ایک بیوہ کے ساتھ گزار دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، معجزانہ کردار کے دلیل ہے۔ اور جب تک ام المؤمنین حضرت خدیجہ زندہ تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کے انتقال کے بعد چند سالہ نبوی زندگی میں نبی نے غالباً 10 شادیاں کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند سالہ نبوی زندگی میں آپ نے یہ 10 شادیاں کیوں کی؟ حضرات، ان شادیوں کے پیچھے بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی عظیم مقاصد تھے، حکیمانہ مقاصد، حکیمانہ مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ ان شادیوں کے پیچھے سب سے پہلا مقصد بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا۔ چونکہ بعض خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، انہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے جو قربانیاں دی، ہجرت تک کے جو ہے نوبت آئی، انہیں اپنا شہر چھوڑنا پڑا، والدین کو چھوڑنا پڑا، اعزاء و اقارب کو چھوڑنا پڑا، بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی، اور قربانیاں دینے کے بعد یا تو ان کے شوہر مرتد ہو گئے یا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیچاری بے سہارا ہو گئی، تنے تنہا ہو گئی، بیوہ ہو گئی۔ ایسے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے سہارا عورتوں کو سہارا دینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح جس پس منظر میں ہوا، یہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ ایمان لاتی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ وہاں جانے کے بعد شوہر نے بہت بڑا دھوکہ دیا، بہت بڑا دھوکہ دیا، مرتد ہو گیا، تنہا ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہاں کوئی رشتہ داریاں نہیں، کوئی تعلقاتی نہیں، کوئی اپنے نہیں، کوئی جاننے والے نہیں، کوئی پہچاننے والے نہیں۔ ایک صنف نازک عورت ذات کیا کر سکتی تھی؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی سمجھایا، کافی منانے کی کوشش کیا، لیکن عبید اللہ بن جہش کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، کرسچن ہو گیا۔
عیسائیت سے نصرانیت سے متاثر ہوا اور وہ مرتد ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مرتد ہونے سے ایک دن پہلے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کو نہایت ہی بد شکل دیکھا، کالا کلوٹا دیکھا۔ اس خواب کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی، منانے کی کوشش کی کہ اسلام نہ چھوڑو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیچارگی کا علم ہوا، ان کے پریشانیوں کا جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ام المومنین اجنبی ہوتے ہوئے تنہا ہو گئی سرزمین حبشہ میں، تو آپ علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ نکاح کے ذریعے ام المومنین ام حبیبہ کی مدد کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے جو بدلے کے طور پر، اس دنیا میں بدلے کے طور پر ام المومنین ام حبیبہ سے نکاح کیا تاکہ انہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہو، اور قیامت تک آنے والے مسلمان ان کی قربانیوں کا جب بدلہ دے تو اس حیثیت سے دیں کہ جب بھی ان کا نام آئے تو نام سے پہلے ام المومنین ضرور کہیں۔ اور ان کا نکاح اس طرح سے ہوا کہ یہ حبشہ میں تھی، نجاشی جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے ان کے نکاح کی تیاری کیا اور شرابیل بن حسنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ اسی پس منظر کے تحت غالباً کچھ اسی طرح سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح ہوا۔ ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں سسرالی لوگ ملے، انہوں نے روک لیا اور کہا ابو سلمہ تم اگر ہجرت کرنا چاہتے ہو، مدینہ جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، تمہیں منع نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے بچی کو نہیں جانے دیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تنے تنہا مدینہ تک انہوں نے مدینہ کا ہجرت کیا اور ام سلمہ کو ان کے سسرال کے لوگ اپنے گھر پہ لے آئے۔ ام سلمہ شوہر کی جدائی اور ہجرت کی محرومی سے کافی بےتاب، کافی بے چین تھی، روتی رہی آئے دن۔ ان کے دن جو تھے وہ روتے ہوئے گزر رہے تھے، چند مہینے گزر گئے روتے روتے۔ شوہر کی جدائی کا غم، ہجرت سے محرومی کا غم انہیں کھایا جا رہا تھا، بےتاب تھی، بے چین تھی۔ ان کے میکے کے لوگوں کو تھوڑا رحم آیا، انہوں نے کہا ام سلمہ اجازت ہے تم اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا سکتے ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع ملا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ابھی لمبے جدائی کا غم مکمل ختم نہیں ہوا تھا شوہر کی، لمبی جدائی جو ہوئی تھی اس جدائی کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا، اس جدائی کا غم ختم نہیں ہوا تھا کہ چند دنوں کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں ام سلمہ وہاں تنہا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھان لیا کہ انہیں ام المومنین بنانا ہے، ام المومنین بننے کا انہیں موقع دینا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ام المومنین ام سلمہ سے کہا ام سلمہ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا یہ تھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، پروردگارہ یہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے اس مصیبت کو میرے لیے باعث خیر و برکت بنا اور ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں یہ دعا کرتی تھی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر بھلا کون ہو سکتا ہے، چونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے شوہر بنیں گے، ام المومنین بننے کا موقع ملے گا، سوچی بھی نہیں تھی، انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چنانچہ ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ کے نبی کا پیغام آیا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ اس سے بہتر میرے لیے سعادت مندی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں نبی کی بیوی بننے والی ہوں، ام المومنین بننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس موقع کو انہوں نے غنیمت سمجھا، اللہ کے نبی کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح پڑھا لیا۔ اس طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی۔ اور حضرات تو پہلا مقصد آپ کے شادی کا بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا، ان کی مدد کرنا اور ان کے خطرناکی ایام میں ان کے حالات، بگڑے ہوئے حالات میں ان کا ساتھ دینا، یہ پہلا مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد
بعض خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شادی کی تاکہ اس شادی کے ذریعے سے دشمنوں کی دشمنی کو کمزور کر سکے، یعنی دشمنوں کی دشمنی کو کمزور کرنے کی ایک پالیسی تھی، اس شادی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو کمزور کیا، اور اس لیے شادی کی کمزور دشمنوں کی دشمنی اس طرح سے ہوئی چونکہ عربوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے دامادوں کے خلاف سازش کرنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے، ان کے خلاف قدم اٹھانے کو بہت بڑا عیب تصور کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانی دشمنوں کی بیٹیوں سے نکاح کر کے انہیں خاموش بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر جب آپ نظر دوڑائیں گے تو 3 ازواج مطہرات ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جانی دشمنوں کی جو ہے بیٹیاں تھیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان نہیں ہوئی تھے، فتح مکہ کے سال اسلام جو ہے یہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے جانی دشمن تھے۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حوی بن اخطب کی بیٹی تھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جانی دشمن تھا۔ اسی طریقے سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حارث کی بیٹی تھی، جو بنو المصطلق کا سردار تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جانی دشمن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 3 جانی دشمنوں کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لیا۔ اس طرح سے اب ان جانی دشمنوں کو آپ کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے میں، کوئی بھی قدم اٹھانے میں شرم محسوس ہوتی تھی، اور دشمن ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آنے کے لیے مجبور رہتے تھے۔ اور حضرات ان شادیوں کے پیچھے جو تیسری مصلحت پوشیدہ تھی، تیسری حکمت جو تھی، وہ دعوت و تبلیغ کی مصلحت پوشیدہ تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اگر اس سے شادی کر لیں گے تو اس شادی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح تھا کیا ہی خیر و برکت والا نکاح تھا۔ حضرت جویریہ یہ حارث کی بیٹی تھی جو بنو المصطلق کا سردار تھا، جس سے مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب بنو المصطلق سے جنگ کو جیتا، غزوے جو ہے بنو المصطلق کو جب مسلمانوں نے جیتا، اپنے ہاتھ میں لیا، تو بنو المصطلق کے بہت سارے لوگ، ان کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جو ہے عمرہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ مسلمانوں نے ان کو قیدی بنایا، مدینہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قیدیوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سردار کی بیٹی تھی، شہزادی کی طرح سے تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو لوڈی کی شکل میں پایا، بڑی ذلت بھری زندگی کا احساس انہیں ہوا۔ اپنے آقا سے انہوں نے مکاتبہ کیا کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں اتنے روپے دوں گی۔ صحابی رسول نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے پیسہ دے دو، میں آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں سردار بنو المصطلق حارث کی بیٹی ہوں، اور کس طرح سے میں ذلت میں مبتلا ہوں، اب میں ایک لونڈی بن چکی ہوں، آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ اتنا روپیہ مجھے دے دیں، میں اپنے مالک کو وہ روپیہ وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا جویریہ، اگر تم آزادی چاہتی ہو، تم چاہتی ہو کہ میں یہ رقم تو جو ادا کر دوں اور تمہیں آزادی مل جائے، کوئی بات نہیں، میں رقم دے دیتا ہوں، اپنے مالک کو دے دو اور آزاد ہو کر کے اپنے گھر چلی جاؤ، اور اگر چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں تمہیں آزاد کر کے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہا۔ انہوں نے اپنے لیے باعث سعادت سمجھا، کہ انہوں نے سمجھا کہ میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات، اس سے لیے شرف اور اعجاز کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ام المومنین بننے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ خود آزاد کر دیجئے اور مجھے جو ہے ام المومنین بننے کا موقع دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے انہیں آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد حضرت جویریہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی۔ اب یہ خبر پورے مدینہ کے اندر بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ حضرت جویریہ ام المومنین بن چکی ہیں۔ اللہ کے نبی کی دور اندیش نگاہیں بڑی دور تک دیکھا کرتی تھی۔ جب یہ خبر پورے مدینے کے اندر پھیل گئی کہ حضرت جویریہ ام المومنین بن گئی ہیں،
بنو المستلق کے لوگ آپ کے سسرال والے لوگ ہو گئے ہیں، بنو المستلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جو سسرالی رشتہ ہو گیا، لہذا نبی کے سسرال والوں کو ہم قیدی نہیں بنا سکتے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس بنو المستلق کے لوگ قید تھے، ان سب کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنی خیر و برکت والی نکاح تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ ایک خاتون کی وجہ سے پورے قبیلے کے لوگوں کو بتوں کے غلامی سے آزادی ملتی ہے اور قید و بند کی زندگی سے آزادی ملتی ہے، ہدایت نصیب ہوتا ہے، مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت جویریہ سے بڑھ کر کے میں کسی خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں باعث و خیر و برکت نہیں پائی۔ اللہ، تو آپ کے شادیوں کے پیچھے بے سہارا عورتوں کا سہارا بننا تھا، آپ کے شادیوں کے پیچھے جو مقصد پوشیدہ تھی وہ دشمنوں کی دشمنی کو کمزور کرنا تھا، آپ کے شادیوں کے پیچھے جو مقصد پوشیدہ تھی لوگوں کو دین کی دعوت دینا تھا تاکہ لوگ جو ہے ہدایت کے راستے پر، صحیح راستے پر آ سکے، غلط راستے پر جانے سے بچ سکے۔ اور اسی طریقے سے ان شادیوں کے پیچھے ایک اور مصلحت پوشیدہ تھی کہ اس شادی کے ذریعے سے دین کا کوئی اہم مسئلہ، دین کی کوئی اعلیٰ تعلیم، دین کی کوئی پاکیزہ تعلیم دینی تھی۔ جیسے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس کے پیچھے جو مصلحت پوشیدہ تھی، عربوں کا یہ رواج تھا، ان کے اندر یہ سوچ تھی کہ منہ بولے بیٹے سے، لے پالک بیٹے سے شادی کرنا، اس کے لے پالک بیٹے کے بیوی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ لے پالک جو بیٹا ہوتا وہ سگا بیٹا ہوتا ان کے عقیدے کے نزدیک، ان کے عقیدے کے حساب سے، ان کے نظریے کے حساب سے۔ لے پالک بیٹا، متبنہ بیٹا، یہ ہمارے ہاں جو گود لینا بولتے ہیں، اس بیٹے کو، اس بیٹی کو وہ سگا بیٹا، سگی بیٹی تصور کرتے تھے، اس کی بیوی کو سگی بہو تصور کرتے تھے، اس لیے اس لے پالک بیٹے کے مر جانے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد اس سے شادی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رسم بد کو توڑنے کے لیے، ان کے اس غلط نظریے کو صحیح رخ دینے کے لیے زینب بنت جہش سے شادی کیا، چونکہ زینب بنت جہش زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے بیوی تھی۔ کچھ حالات بگڑے، کچھ معاملات کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، اب آج سے یہ زینب آپ کی بیوی ہے، آپ ان سے جو ہے نکاح پڑھا لو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کو مٹانے کے لیے جو اقوام عرب کے اندر رائج تھے، ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے حساب سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کیا، اور اس شادی کے ذریعے سے اس رسم بد کو مٹایا کہ لے پالک بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا ہے، جب وہ سگا بیٹا نہیں تو اس کی بیوی سگی بہو نہیں ہے، لہذا اس کے وفات کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد اس بہو سے لے پالک باپ شادی کر سکتا ہے۔ تو حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شادیوں کے پیچھے بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی عظیم مقاصد پوشیدہ تھے، جن مقاصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غالباً جو ہے 11 شادیاں کی۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام پیچیدہ مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر وہ ذوق، وہ جذبہ پیدا کر کہ معترضین کے اعتراض کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔